کاپی کر رہے تھے، اور جس طرح کی زبان، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، وہ ایسی کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے جس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا، اور یہ یقیناً یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے کہ ان کے صوبے کو جو ہے اس کو کون سی قیادت جو ہے وہ ملے گی۔ اور میرپور ڈویژن نے اپنا کلیئرلی فیصلہ جو ہے 9 سیٹوں کے ساتھ وہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کا جو ہے لوگوں نے انتخاب کیا۔ اور میری لیڈرشپ جب بھی کسی جلسے میں گئی، جب بھی کسی جگہ پر گئی، کوئی بد کلامی نہیں، کوئی بد تہذیبی نہیں، کوئی جو ہے وہ کسی کے خلاف گفتگو نہیں، اپنا پروگریس رپورٹ، اپنے وہ کام جو خاص طور پہ چیف منسٹر نے پنجاب میں صرف 18 مہینے کے اندر کیے ہیں وہ انہوں نے گنوائے۔ ایک طرف 18 سال کی حکومت ہے جس نے جو ہے وہ کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آتے ہیں پنجاب کے لوگ ہوں، وہ جو 25-25 کروڑ روپیہ بھی لے بیٹھے ہیں ترقیاتی فنڈ کے، آپ کو یاد ہی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن وہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ فنڈز جو ہیں وہ ہارے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ملے۔ اب وہ جو ہے ان کو ہی بولنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، سارے آتے ہیں سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، تقریریں کرتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ سندھ میں کیا کیا۔ اب یہی بات جو آپ ہمیں نہیں بتا پا رہے، یقیناً کشمیر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا۔ اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جب جو ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ کراچی کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹم کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر آج تک کیوں نہیں ہے، جب پنجاب کے اندر 1100 بسیں آ چکی ہیں، کراچی کا کچرا کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ جواب کوئی سرخیل نہیں دے گا، وہ آئیں گے، وہ پھر گفتگو کریں گے، وہ الزام تراشی کریں گے، وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، الٹے سیدھے منہ بنائیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے، ہمیں نہیں بتائیں گے۔ او بھائی ایک دفعہ ہمیں بتا ہی دو، ہمیں شرمندہ ہی کر دو بتا کے کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری 18 سال کی کارکردگی۔ تھوڑی سی کارکردگی میرے پاس بھی ہے، آج میں نے تھوڑی سی تیاری کی ہے آپ کو مریم کا پنجاب اور بلاول کا سندھ دکھانے کے لیے، اور وہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی بسز سے۔ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے 18 سال کا سندھ کے اندر، اور جو یہ کراچی ہے جی، ساتھ ساتھ وہ لاہور ہے، اور یہ لاہور کے ساتھ سلیش پنجاب ہونا چاہیے تھا، چونکہ گرین بسز جو ہیں وہ پورے پنجاب میں اس وقت تمام اضلاع کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، اور یہ آپ یہ کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلے ذرا روڈز دکھائیں۔ اب جو پنجاب کی روڈز ہیں یہ دیکھیے، بائی دا وے ایک منٹ روکیے گا ذرا، بلاول صاحب نے بڑا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا پنجاب کی روڈز کی حالت ہی بڑی بری ہے، انہوں نے وہاڑی کی بات کی، مجھے یاد جو رہ گیا، ملتان وہاڑی روڈ اٹ سیلف اتنی بڑی کارنامہ اور اچیومنٹ ہے جس کو کرس روڈ کہا جاتا تھا، موٹر وے سے زیادہ اچھی جو ہے وہ وہاڑی روڈ بنی ہے۔ اور پھر مطلب مجھے اچھا تو خیر نہیں لگا کہ لوگوں نے جو ہے جب لیا بھکر وہاڑی کی انہوں نے بات کی، پتہ نہیں وہ مطلب کہہ دیا انہوں نے، رو میں نام لے لیے، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ خود اپنے اپنے علاقے کی جو ہے وہ تصویریں اور ویڈیوز لگا لگا کے بلاول صاحب کو دکھائی کہ بلاول صاحب یہ ہے اس وقت ہماری حالات۔ وہاڑی کا انہوں نے نام لیا تھا بورے والا کی، ایک تحصیل ہے، وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ نے کہا بورے والا تو آپ وہاڑی تو چھوڑے، بورے والا کی حالت دیکھیں گے جو ایک تحصیل، وہ دیکھیں وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے۔ مہربانی ہے بلاول صاحب کی نے پنجاب کے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ ان کو دکھا سکے کہ پنجاب میں جو ہے پچھلے 18 مہینے میں کیا ترقی ہوئی ہے، اور میں ویسے ان کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں، ہم ان کو لائیو جو ہے وہ پنجاب کی ترقی دکھاتے ہیں تاکہ جیسے تھے وہ بھی دیکھ کے جائیں اور سیکھ کے جائیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ روڈز چلائیں گے دوبارہ ذرا، یہ گجرات، یہ چورنگی جو ان کی وہ ہے مظفر گڑھ، یہ ناگن چورنگی ہے، منڈی بہاؤدین، یہ کمپیریزن، اور یہ بڑے شہر میٹروپولیٹن شہر نہیں دکھا رہی ہوں میں آپ کو، یہ بھکر، چنیوٹ، ننکانہ صاحب یہ بڑے میٹروپولیٹن شہر نہیں ہیں، یہ چھوٹے کہا جاتا ہے۔ اب آگے آئی جی ذرا ستھرا پنجاب اور صفائی کی صورتحال ذرا دکھا دیں پنجاب اور کراچی کے بیچ میں۔
وہ بھی ایک وہ تو خیر اب یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے، لوگ خود لگاتے ہیں. یہ لیں جی، کراچی اور لاہور. آپ یہ آپ عید شب رات ہو، اس کے اوپر محرم ہو، ربیع الاول ہو، آپ کو ہر جگہ اور خود کھٹکھٹا کے گھر سے کوڑا لے کے جاتے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ایم تھا اور مشن تھا کہ لوگوں کے گھروں سے کوڑا جو ہے وہ اٹھایا جائے. اب یہ تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. مطلب یہ اور کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ سب سچ بتا دیتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی. اس کے بعد اب ذرا سکولز پہ بڑی جو ہے وہ جو اٹھتا ہے وہ سکول پہ بات کرتا ہے. یہ ذرا سکول دکھائیں جی. یہ بلاول صاحب کے سندھ کے سکول ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کا سکول آف ایمیننس ہے. اس طرح کا ایمیننس کا کوئی سکول، کوئی ایک سندھ کے اندر ایسا ایمیننس کا سکول دکھا دیں جہاں پر اے آئی پڑھائی جاتی ہو، جہاں پر جو ہے روبوٹکس کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہو، جہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے لیبز بنائی گئی ہوں، ہونہار اسکالرشپس دیتی ہیں چیف منسٹر صاحبہ، لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور یہی تکلیف ہے، اسی بات کی جلن ہے، اسی بات کا حسد ہے، اسی بات کی تکلیف ہے، پنجاب کا وہ بغض ہے جو بار بار ان کی زبانوں پہ آتا ہے. پنجاب کی ترقی ہو تب ان کو تکلیف ہے، آزاد کشمیر کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو جائے تب ان کو تکلیف ہے. یہ مریم کا پنجاب اور بلاول کا سندھ جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد آگے آئیں گی ذرا. یہ اور یہ سکول اس طرح کا وہ ہاں بار بار رائے ونڈ کا نام لے کے رائے ونڈ کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں. آپ جو ہے آپ لاہور کی کوئی جو ہے وہ آبادی کا موازنہ ان کے گڑی خدا بخش سے کریں، لاڑکانہ سے کریں جو ہے وہ موازنہ کر کے دیکھیں. اور اگر پھر یہ لاڑکانہ کی حالت نہیں بدلی تو یہ شرم کا مقام ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کی حالت نہیں بدل سکے. اور چیف منسٹر نے درست کہا تھا، جو اپنے خود جو ہے وہ اپنے صوبے کی سڑکیں نہیں بنا سکے وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گی. اسی پہ ووٹ دیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور اسی پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چیف منسٹر کے ان کاموں کی وجہ سے آگے آئیں نظر آپ رین اور اربن فلڈنگ جو ہوتی ہے مختلف دو یہ لے یہ پچھلے مونسون کی ہے جی، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، پچھلے مونسون میں یہ حالات ہیں. پنجاب میں بھی میں نے بتایا تھا زیادہ بارش ہوتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے. آج بھی صبح سے رات سے بارش ہو رہا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ پانی ڈرین ہو رہا ہے. آج وہ کسی پتہ نہیں آنکھیں خراب ہیں یا دماغ کی درستگی کی ضرورت ہے، انڈر پاسز بھرے ہوئے ہیں، کوئی انڈر پاس دکھاؤ تو صحیح جہاں پانی کھڑا. کہہ دینا ہے بس، سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا ہے. او بھائی کبھی یہ تو بتاؤ سندھ میں کیا کیا ہے آج تک. سندھ میں اربن فلڈنگ کا یہ واسا کو جو 990 مشینری دی ہے چیف منسٹر صاحبہ نے، یہ ہر طرح کی مشینری جو ہے وہ پانی نکالنے کے لیے، ایسی کوئی مشینری کا آپ کانسیپٹ بھی نہیں کر سکتے سندھ کے اندر. یہ کشمیر کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کشمیر کے لوگ اسی پہ ووٹ دے رہے ہیں، اسی لیے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ تل ملا بھی رہے ہیں، آپ اس کے خلاف گفتگو بھی کر رہے ہیں. اب آگے آئیں جی ریسکیو اور ریلیف جو ہے ایمبولینس ہے. اب ایئر ایمبولینس ہے، ادھر دیکھیں جی وہ سائیکل چلا رہے ہیں اور مزے سے پھر اچھی بات ہی پبلسائز بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ مرتضی آپ سے بہت خوش ہو رہے ہیں. وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرح انہوں نے وردی تو پہن لی لیکن وردی انہوں نے چیف منسٹر نے تو کسی مطلب بڑے لینڈ مارک پروگرام کے لیے پہنی تھی، آپ نے یہ سائیکل چلانے کے لیے وردی پہن لی. ادھر ایئر ایمبولینس ہے ہمارے یہاں جو لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے. یہاں یہ حالات ہیں بلاول کے سندھ کے. اب آگے چلیں. اس کے بعد سٹوڈنٹس کے جو لیپ ٹاپ ہے اور اسکالرشپس ہیں یہ دیکھ لیں. سندھ کے جو بچے ہیں وہ لیٹر بھی لکھتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کو اور وہ کے پی کے بچے بھی لکھتے ہیں، بلوچستان کے بچے بھی. اور چیف منسٹر صاحب لیپ ٹاپس ہوں یا اپنی اسکالرشپس ہوں ان میں بچوں کو ضرور اکوموڈیٹ کرتی ہیں بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ تمام بچوں کا حق ہے کہ ان کو اسکالرشپس ملیں، تمام بچوں کا حق ہے کہ ان کو لیپ ٹاپس ملیں. اب ادھر وہ بچے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بلاول کے سندھ میں، ادھر جو ہے وہ مریم نواز کے پنجاب کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے یہ 18 مہینے کے اندر کون کون سے دور دراز کے اور جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ جا کر خود چیف منسٹر سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں گئی اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں گئی، وہاں جا کر بچوں کے اندر جو ہے وہ لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ جو ہے وہ تقسیم کر کے آئیں. اب آگے چلیں ذرا. میل پروگرام ایک طرف چیف منسٹر صاحبہ کا یہ میل پروگرام ہے، دوسری طرف یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ دیکھیں آپ. اور ابھی مٹھی کے اندر جولائی کا میں نے ایک دیکھا ہے فگرز، 45 بچے جو ہیں مٹھی کے اسپتال کے اندر وہ غذائی قلت سے جو ہے وہ بیچارے دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. یہ اور چیف منسٹر نے یہ بھی جنوبی پنجاب کے
اضلاع کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے، یہ میل پروگرام، یہ صرف جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے ہے. اس میں تمام جنوبی پنجاب کے اضلاع شامل ہیں جہاں پر بچوں کی جو ہے وہ ان کے لیے یہ میل پروگرام جو ہے بلینز آف روپیز کے ساتھ، 10 ارب روپے سے زیادہ کا پروگرام ہے جو بچوں کو ایک سال کے اندر یہ میل پروگرام چیف منسٹر دے رہی ہیں. دوسری طرف یہ حالات دیکھ لیں یہ ہے، اور یہ کشمیر کے لوگوں کو نظر آتا ہے اور کشمیر کے لوگ اسی کے اوپر ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب تل ملا رہے ہیں. اس کے بعد آپ ذرا جو ہے ساؤتھ پنجاب کی بہت فکر ہوتی ہے بلاول صاحب کو. ان کے بڑے بڑے رہنما ساؤتھ پنجاب سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے ساؤتھ پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا. وہاں میٹرو چلی تو نون لیگ نے چلائی، وہاں پر ہسپتال بنے، طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ میں بنا، شہباز شریف نے بنایا، نون لیگ نے بنایا. وہاں پر اب جتنی ترقی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے 18 مہینے کے اس دور حکومت میں ہوئی ہے اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. اور آج بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے ایک چیف منسٹر صاحبہ کا جس کے اندر وہ تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بیوٹیفائی کر رہی ہیں، ان کے چوک چوراہے ہیں، ان کے بازار ہیں، ان کی گلیاں ہیں. اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام اس کے علاوہ وہ علیحدہ سے چل رہا ہے جو 250 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. اب یہ سب فگرز ہیں میرے پاس ہیں، مجھے بھی بتائیں مجھے بھی میں کیا ہو رہا ہے. ایک میں نے سندھ کے ایم پی اے کی میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے غالباً تھے، انہوں نے کہا جی 1700 ارب روپیہ، مراد علی شاد نے ایک تقریر میں کہا کہ 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم کراچی پہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا دکھا دیں کہاں لگ رہا ہے. 1700 ارب روپیہ بھائی جان بہت پیسے ہوتے ہیں. تو 1700 ارب روپیہ مراد علی شاہ صاحب نے اگر اس کا دعویٰ کیا ہے بقول ان کے، تو وہ کہاں لگ رہا ہے اس کا حساب وہ بھی مانگ رہے تھے، ہم بھی پوچھ رہے ہیں ہمیں دکھا دیں بھائی، ہمیں نہیں نظر آ رہا. آپ کبھی تو سندھ کی بات کریں، دکھا دیں نا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں دکھا رہی ہوں میری چیف منسٹر نے جو کام کیا، اور یہ ساری بیوٹیفیکیشنز جو ہے یہ جنوبی پنجاب کی نکال کے لائی ہوں. اس میں کوئی بھی سینٹرل پنجاب کا کوئی شہر شامل نہیں ہے. اس کے اندر میں آپ کو شہر ضرور بتانا چاہتی ہوں، لیا، مظفر گڑھ، بھاولپور، چنیوٹ، میاں والی، تلا گنگ، بھکر. یہ وہ اضلاع ہے جہاں پر جو ہے وہ ترقی کا کبھی دور دور سے کبھی گزر بھی نہیں ہوا تھا. یہ مریم نواز نے یہ 18 مہینے کے اندر یہ جنوبی پنجاب میں، اور جنوبی پنجاب کا کارڈ کھیلنا بڑا آسان ہے. بلٹ پروف اپنے گھروں سے باہر نکلیں، بلٹ پروف گاڑیوں سے باہر نکلیں، اور اپنے پنجاب کے جو لوگ ہیں اگر ان کو جو ہے وہ ان سے صحیح رپورٹیں لیں، وہ آپ کو صحیح بتاتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو گورنر ہاؤس میں خالی کرسیوں کا جلسہ ہوتا ہے. اور آج میں نے سنا بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا، ایک بھائی موصوف کہہ رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا اب یہ مرحلہ وار الیکشن ہوئے ہیں، اب ہمیں بڑا کنسرن ہے پنجاب میں جو مہاجر سیٹیں ہیں اس پہ کیا ہوگا. بھائی جان لاسٹ ٹائم جیتی کب تھی آپ نے؟ پچھلے 40 سال کے اندر تو آپ نے ان میں سے کوئی سیٹ آج تک جیتی نہیں. آپ کا ایم پی اے ایم این اے پنجاب سے جیتا نہیں. آپ کشمیر کی مہاجر کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو وہاں کنسرن اٹھ رہے ہیں. جو آپ نے سیٹیں پچھلے 40 سال سے نہیں جیتی، آج کون سا کارنامہ بھائی جان سر انجام دیا ہے جس کے اوپر کشمیر کے لوگ یا مہاجرین جو یہاں موجود ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ وہ ستھرا پنجاب کو ووٹ دیں گے، وہ گرین بسوں کو ووٹ دیں گے، وہ اسکالرشپس کو ووٹ دیں گے، وہ اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیں گے. جہاں 2 لاکھ گھر بنے ہیں اور وہ اپنے وہ جو ہے وہ سیلاب کے فنڈ سے وہ چند جو ہے وہ گھر بنے، ایک کمرہ اور وہ ایک 4 دیواری، انہوں نے کہا جی ہم نے گھر بنا دیے. جو چیف منسٹر صاحبہ کے اپنی چھت اپنا گھر ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ نہیں بتاتے ہمیں کہ جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے کراچی کے اندر. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، ذرا وہ رپورٹ چلائیں جی. جو ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہی، ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ چلائیں. اور جرمنی کے دارالحکومت برلن کا 44.64 ہے، جبکہ لاہور کا پرائم انڈیکس 36.26 ہے. اگر پاکستان کے بڑے شہروں کا موازنہ کیا جائے تو کراچی کا پرائم انڈیکس 57. بس یہی ختم کر دیں، میرا کیس پورا ہو گیا. میں نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارے لکھ رہے ہیں کہ کراچی کا انڈیکس جو ہے وہ 57 پوائنٹ سمتنگ ہے، اور لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 36 پوائنٹ سمتنگ ہے. اور لاہور جو ہے وہ نیو یارک اور باقی بہت بڑے بڑے شہروں سے، برلن سے، ان سب سے زیادہ محفوظ شہر ہے. اب یہ بھی جو ہے وہ ان کو یاد ہونا چاہیے، کراچی میں تھی پیپلز پارٹی کی حکومت، لیکن وہاں پر جو ہے وہ امن جو ہے وہ نواز شریف نے قائم کیا تھا. کراچی کی روشنیاں جو ہیں وہ نواز شریف نے بحال کی تھی. اور یہ جو اب یہ بار بار دھاندلی کا جو رونا رو رہے ہیں،
میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم آپ کا، پریزائڈنگ افسر آپ کے، آر او آپ کے، اے سی ڈی سی آپ کے، پولیس آپ کی، چیف سیکرٹری آپ کا، اور دھاندلی کر دی نون لیگ نے. یعنی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر، یہ اس قسم کی گفتگو کر کے، نفرت پھیلانے والی گفتگو کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تانے مارتے ہیں. بائی دا وے ان کو کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ فارم 45 کی جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ ویسے علیحدہ بات ہے کہ نواب شاہ میں ایک گھر کی سیٹ جو ہے وہ جو بھی امیدوار اپلائی کرتے ہیں وہ امیدوار ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ان آنکھوں نے دیکھا اور اس میں سنا. اب یہ بات درست ہے جو چیف منسٹر نے کل کہا کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ آتے ہیں تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، سندھ کی بات نہیں کرتے. بلاول صاحب نے بھی نہیں کی کوئی بات سندھ کے بارے میں. انہوں نے کہا ہو کہ جی میں یہ پروجیکٹ سندھ میں کیا ہے، میں یہ کہہ دینا میں سندھ بناؤں گا آزاد کشمیر کو، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی لیے آپ نہیں کہتے، کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے، اور اسی لیے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے. کل ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ بلاول صاحب نے بار بار کی. انہوں نے کہا کہ جی مفاد کی بات کی کل بلاول صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کا مفاد جو ہے وہ نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے. میرے چند سوالات ہیں ان سے. کون سے مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے صدر مملکت کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، 2 صوبوں کی گورنرشپ کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، یا مسلسل 4تھی مرتبہ کراچی پر قبضے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا نام آپ نے قومی مفاد رکھا ہوا ہے. گلگت بلتستان کو قومی مفاد کہتے ہیں آج کل. وہاں پر آپ نے کیسے حکومت بنائی ہے؟ اب پھر وہی بات ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اور بائی دا وے جب یہ تمام عہدے لینے کے لیے لائن میں لگ کے آپ جن لوگوں کو آج تانے مارتے ہیں ان سے جب ووٹ لیتے ہیں تب شرم نہیں آتی؟ یہ باتیں کرنے سے پہلے، یہ جو آپ پی ٹی آئی کی زبان بولتے ہیں، یہ باتیں کرنے سے پہلے یہ جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں آپ، جس کے اوپر ہم سب نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں، آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کل اور کی انہوں نے کل جو ہے وہ کچھ جملے بولے، اور وہ جملے بولنے کے بعد جو ہے وہ بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا نون لیگ گلا پکڑتی ہے صبح تو پتہ نہیں کیا پیر پکڑتی، اس طرح کی بات کرتے ہوتے ہیں. اب کل جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے، اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان، سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی، اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے، پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہے، یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں، اور بڑک لگا دی آپ نے صبح، اور اس کے بعد جو ہے وہ رات گئے تک صفائیاں دیتے رہے. میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے وہ تو نہیں کہا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا، میرا وہ مطلب تو نہیں تھا. بھائی یہ دوغلی سیاست اور منافقت آپ کو سوٹ نہیں کرتی. آپ بہت ساری بلو دا بیلٹ بھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ بہت ساری ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جس کے بہت تلخ جوابات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن لیڈرشپ کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے اس لیے آج کوشش کی کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتی ہوں، جو میں نے آپ کو آج پرفارمنس بھی دکھائی ہے، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ میرا مفاد اگر جو ہے وہ ٹیک کیئر ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو اگر اکثریت مل گئی ہے تو پھر یہ ریاست نے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 نمبری کر دی ہے. اور پھر ریاست کا یہ مطلب نہیں تھا، ریاست کا وہ مطلب نہیں تھا. یہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، ابھی 2 اگست کا مرحلہ باقی ہے، ابھی 10 اگست کا مرحلہ باقی ہے. اور مجھے پوری امید ہے، مجھے مصمم یقین ہے کہ میرپور ڈویژن کے لوگوں نے جس ترقی، کارکردگی اور خوشحالی کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب کی کارکردگی کو اپنانے کے لیے جو ووٹ دیا ہے، اور جس طرح 2/3 اکثریت سے ووٹ دیا ہے، یہی کنٹینیوٹی آپ کو 2 اگست
اور 10 اگست کو ملے گی تو تھوڑا بہت اپنا جو رونا دھونا ہے وہ ان 2 ڈیٹوں کے لیے بھی جو ہے بچا کے رکھ لیں. اور باقی اگر کوئی آپ کو کنسرنز ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کو قانونی راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن بدنی کر کے اور یہ پھوکی بڑھ کے صبح مار کے رات کو جو ہے وہ رونا دھونا کر کے اور میں نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لے. شکریہ. کوئی شک نہیں ہے اس میں. دیکھیے اس وقت پنجاب حکومت کی کارکردگی ایک رول ماڈل ہے باقی صوبوں کے لیے. بیوٹیفیکیشن پروگرام کو کے پی کی حکومت جو ہے وہ سٹیز ماڈیفیکیشن پروگرام بنا لیتی ہے. جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب واسا کو سٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے چیف سیکرٹری روز ہمارے چیف سیکرٹری کو بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے فلانا پروگرام کیسے شروع کیا ہے، اور چیف منسٹر کہتی ہیں بالکل بتائیں، ان کو جو ہے وہ کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک جو چیف منسٹر کی کارکردگی ہے جس کے اوپر سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز جیسا چیف منسٹر مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارے اگلے الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالی جو مقررہ وقت پہ ہوں گے اس کے اوپر ہماری کارکردگی جو ہے وہی ہم لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے. بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے ریاست کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو وہ بتائیں گے نا بھائی جان انہوں نے کس کو بڑک کس کو ماری تھی. اور پھر وہ انہوں نے ایک اور بھی بڑا عجیب و غریب جملہ بولا، میں جو ہے وہ بھانجا ہوں. ہاں اب اس کی بہت ساری لوگ انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتی. لیکن کل میں سمجھتی ہوں کہ ڈپریشن میں اور فرسٹریشن کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے بہت ساری ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے جس کی جو ہے وہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے. میڈم آپ نے یہ بار بات کی ہے کہ پورے الیکشن میں نون لیگ نے سوریہ کی کارکردگی کی بات کی، جبکہ جتنے بھی حملے ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے ہمیشہ اس میں یہ جو اسم جو جملہ ہوتا ہے کہ میں میر مرزا بھٹو کا اور میر شاہ نواز بھٹو کا پھر کیوں سارے جملوں کو انٹرپریٹیشن لینی ہے بھائی؟ ان سے لے لو نا. ان کے کسی آج آپ نے پنجاب کے عظیم الشان رہنماؤں کی پریس کانفرنس سنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ان سے پوچھ لیتے. یہ انٹرپریٹیشن ان سے لینا مجھ سے کیوں لیتے ہیں؟ ان سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ بتائیں گے. میں ان کی ترجمان تو نہیں ہوں نا. اور یہ جو عظیم الشان رہنما آج خطاب کر کے گئے ہیں ان سے کبھی سندھ کا سوال ہی پوچھ لیتے کہ بھائی جان آپ کے مطابق بیڑا گرک ہے پنجاب میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سندھ کا بتا دیں. اب سندھ کے اسپتال بہت اچھے ہیں جی، سندھ کے اسپتالوں میں لوگ علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس چلڈرن ہارٹ سرجریاں ہو رہی ہیں سندھ کے بچوں کی. ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے صرف کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہسپتال اتنے ہی اچھے ہوں تو پھر جو صوبائی وزراء ہیں ان کو دبئی جا کے علاج کرانے پڑتے ہیں. نہ کرو بھائی. اچھا جی، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ سنا الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے؟ رزلٹ آنے سے پہلے یہ سوئے ہوئے تھے؟ رزلٹ آنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اعتراض کسی جگہ پر کسی رہنما کے منہ سے سنا؟ سب ٹھیک تھا. جب الیکشن رزلٹ آئے اب ان کو یاد آ گیا تو وہ کہتے ہوتے ہیں لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آئے وہ منہ پہ مار لیتے ہیں. تھینک یو. مہینے 18 سال. دیکھیں کراچی میں چوتھی سندھ میں نہیں، میں ایسی بات بالکل نہیں کروں گی. سندھ میں جو ہے وہ چوتھی باری لینا اس کو قومی مفاد کہتے ہیں. بھائی صاحب سمجھا کریں آپ. شکریہ. حسین صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی اور جدت کو ووٹ دیا. میرپور ڈویژن کے عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا. انتخابی نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے. کم از کم ہمیں بتا ہی دیا جائے کہ 18 سال کی کارکردگی کیا ہے. ایک جماعت کا
غیر جمہوری رویہ دیکھ ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ بارشوں کے دوران کم سے کم وقت میں پانی کی نکاسی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور حکومت میں جنوبی پنجاب میں ہونے والی ترقی کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ درست ہر وقت بر وقت